اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، بعض مورخین لکھا ہے، طبری بھی ہے، ابن سعد بھی ہے، محمد ابن حبیب بھی ہے، ممن لم يتزوجها ام ہانی وهي بنت ابی طالب وكان صلی اللہ علیہ وسلم خطبها في الجاہلیہ الى ابی طالب وخطب حبیرہ بن ابی وہب المخزومی فزوجا حبیرہ فقال له علیہ الصلاۃ والسلام یا عم اتزوجت حبیرہ وترکتنی فقال یا ابن اخی انا ساہرنا الیہم والکریم یکافئ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا رشتہ مانگا اور اسی ٹائم کے اندر حبیرہ مخزومی نے رشتہ مانگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا نے بجائے اپنے اس ساری کائنات کا سردار، ہیروں سے زیادہ قیمتی انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی بجائے حبیرہ مخزومی کو رشتہ دے دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر صدمہ ہوا اور اپنے چچا کو فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا عم اتزوجت حبیرہ وترکتنی، میرے چچا حبیرہ کو آپ نے رشتہ دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ فقالا، تو ابو طالب کہنے لگے، یا ابن اخی، میرے بھتیجے، انا ساہرنا الیہم، ہمارے رشتے ان سے پہلے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، لینے دینے کا رشتوں کے معاملہ ان سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ معززین کے رشتے معززین کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت سارے مورخین نے لکھی ہے، اور پھر زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ حبیرہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت کے در پہ رہنے والی ٹولی جو تھی مشرکین کی، اس کا ایک فرد تھا۔ کوئی موقع ایسا اس نے نہیں جانے دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائی ہو، عاملہ نے بھی، اور چونکہ شاعر بھی تھا اور شاعری کے ذریعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتا تھا، اور پھر بالآخر یہ بد نصیب، ازلی بد نصیب، فتح مکہ تک ایمان نہیں لایا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے، مکہ معظمہ میں داخل ہو چکے ہیں، وہاں سے یہ بھاگ کھڑا ہوا، ایمان نہیں لایا، اور کفر کی حالت کے اندر جدھر بھی گیا تھا یمن کی طرف وہیں ہلاک ہو گیا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ یہ اتنا بڑا موذی، اتنا بڑا کینہ پرور دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو رشتہ دیا جناب ابو طالب نے ام ہانی کا، اپنی بڑی بیٹی کا۔ ام ہانی جب شوہر بھاگ گیا، ادھر جا کر ہلاک ہو گیا، تو ام ہانی آزاد ہو گئیں، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور عرض کرنے، یا رسول اللہ، میں تو اوائل عمر کے اندر بھی آپ کو پسند کرتی تھی، لیکن میرا باپ آڑے آیا، اس کی وجہ سے پھر میرا آپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکا۔ لیکن اس وقت چونکہ بڑھاپے کے منزل میں داخل ہو چکی تھیں اور کئی ان کے بچے تھے، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آ چکی۔ مورخین نے جہاں تذکرہ لکھا ہے خواتین کا کہ وہ عورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن نکاح میں نہیں آ سکی، ان میں سے ام ہانی کا تذکرہ سر فہرست کیا گیا، لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئیں اور پختہ مسلمان تھی۔ اسی طریقے سے ان کی ہمشیرہ تھیں، ان کا نام جمانہ ہے، حضرت مغیرہ ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا۔ بہرحال یہ سارے اولاد جو ہے ابو طالب کی مسلمان ہو گئی، سوائے طالب کے۔ طالب کفر پر اڑا رہا اور کفر پر مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد ابو لہب بھی تھا، اس کو تو سبھی جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے؟
کچھ لوگ نیکی میں معروف ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ جانتے ہیں، کچھ برائی میں معروف ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ جانتے ہیں۔ نیکی میں معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سیدنا حمزہ تھے اور سیدنا عباس تھے رضی اللہ عنہما، اس کو مسلمان جانتے ہیں۔ اور آپ کی دشمنی عداوت کے اندر معروف ایک چچا تھا، اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورۃ اللہب 30ویں پارے میں آخری 2 سورتوں سے پہلے، آخری 3 سورتوں سے پہلے نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، جن 2 ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھر پھینکتا تھا، اللہ نے ان ہاتھوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بڑا حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ مشرکانہ نام تھا، بڑا پکا مشرک تھا اور شرک پر ہی مرا، نام بھی مشرکانہ تھا۔ مشرکین کا ایک بت تھا، بلکہ وہ عورت کا بت تھا عبد العزیٰ، اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ یہ اتنا سخت موذی رسول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جہاں جہاں بھی اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے تشریف لے جاتے یہ پیچھے پیچھے جاتا اور بآواز بلند چلا چلا کر کہتا لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور صفا پہاڑی پر جب رسول اللہ نے سارے قریشیوں کو اور خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے جو اللہ کا پیغام سنایا تھا، اس کے اندر سب سے پہلے پتھر پھینکنے والا ابو لہب تھا۔ ابو جہل کتنا بڑا کافر اور کتنا بڑا بدبخت گزرا ہے، لیکن اس کو یہ ہمت نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پتھر پھینکنے کی، لیکن سگے چچا ہاشمی سید بادشاہ، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہاشمیوں کو لوگ سید کہتے ہیں، جبکہ یہ سید کا لفظ جو ہے یہ ایک احترامی لفظ ہے۔ عرب دنیا کے اندر ہر معزز آدمی کو لوگ سید کہتے ہیں، ہر معزز آدمی جس کی عزت کی جاتی ہے معاشرے کے اندر اس کو لوگ سید کہتے ہیں۔ آج بھی آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان کی ایک ہندو وزیر اعظم جب اپنے زمانے میں عرب ممالک میں گئی تھی دورے پر، تو وہاں کے میڈیا نے، وہاں کے اخبارات نے سیدہ اندرا گاندھی لکھا تھا۔ سیدہ اندرا گاندھی، یعنی کہ وہ ہاشمی تھی، بلکہ یہ کہ عرب دنیا کے اندر کسی بھی آدمی کو جو معاشرتی زندگی کے اندر کوئی معزز شمار ہوتا ہے تو اس کو سید بھی کہہ دیتے ہیں، عورت تو سیدہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ کے چیرنگ کراس کے اندر یہ سمٹ مینار جب بنا تھا تو بھٹو صاحب اس زمانے میں وزیر اعظم تھے، تو اس کی یادگار کے طور پر یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جہاں لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ایک تختی لگی ہے تو سید ذوالفقار علی بھوتو لکھا ہوا ہے، السید ذوالفقار علی بھوتو۔ تو بھٹو صاحب تو ہاشمی نہیں تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر بھی اور آج بھی یہ ایک احترامی لفظ ہے۔ ہر معاشرے کے اندر، ہر زبان کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے کسی بھی محترم معزز آدمی کے لیے۔ تو جناب ہاشمی لوگ جو ہیں ان کو اس زمانے میں لوگ سید کہہ دیتے ہیں۔ اگر صحیح نسب ہاشمی ہے تو اس کو سید کہنا تو بہت اچھی بات ہے، بشرطے کہ فاسق فاجر نہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، کیونکہ اس کی نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ۔
اس کو ترجیحاً احترام ملنا چاہیے. لیکن اگر ہندو سے یا سکھ سے، سکھ مذہب چھوڑ کر، ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا اور پھر وہ شیعہ بن گیا، تو وہ بھی تو پھر آپ کے ہاں شاہ صاحب بھی ہیں نا، وہ اصلی سید نہیں ہوتا. اصلی سید ہو وہ قابل احترام ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں سیدوں کا بڑا ٹیکہ ہے. 2 قسم کے لوگ ہیں وہاں، کچھ خان صاحب اور کچھ شاہ صاحب، سید صاحب. ان کا بڑا ٹیکہ رہا ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس قوم کے ماتحت ہو گئے جس کو برس ہا برس تک اپنا محکوم سمجھتے تھے. اب وہ جو محکوم ہے وہ حاکم بن گئے ہیں. اب سید صاحب کو یا خان صاحب کو ووٹ نہیں ملتے جب تک محکوموں کی تائید نہ لے لیں. میں نے ایک دفعہ وہاں شنکیاری شہر ہے، مانسہرہ سے آگے 12 میل دور، بہت بڑی جامع مسجد ہے علاقے کی، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، جو وہیں ہمارا گھر بھی ہے. تو وہاں کے خطیب صاحب نے کہا کہ آپ نے جمعہ پڑھانا ہے. تو بیان کے دوران میں نے، جو مجھے پتا تھا کہ اس علاقے میں سیدوں کا بڑا ٹیکہ ہے، میں نے کہا کہ سید دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات تھی. میں نے کہا یہ ایک احترامی لفظ ہے، ہر محترم کے لیے لفظ سید استعمال ہوتا ہے. جس طرح آج کے زمانے میں انگریزی میں مسٹر کہہ دیتے ہیں، اردو میں جناب کہہ دیتے ہیں، عرب لوگ اس کو سید کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ قوم نہیں، کوئی نسل نہیں ہے. اور جتنی بھی انساب کی کتابیں دنیا میں چھپی ہیں وہ سب میرے پاس موجود ہیں. الحمدللہ. مجھے شک تھا کہ انہوں نے رولا ڈالنا ہے کیونکہ بڑا ٹیکہ ہے، لیکن خدا کا فضل یہ رہا کہ آج اس کے بعد برس گزر گئے ہیں، آج تک مجھے یہ شکایت نہیں ملی کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ قائد صاحب کا بیٹا جو لاہور میں رہتا ہے اس نے اس طرح کی بات کہہ دی. بہرحال تو جناب ابو لہب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن شامت اعمال بدبختی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اتنی دشمنی کسی نے نہیں کی آپ کے ساتھ جتنی ابو لہب نے کی. اور اسی وجہ سے پھر اللہ پاک نے اس کی مذمت میں سورت نازل کی.